سے بات کریں تو پاکستان کی سیاحت نے گزشتہ کچھ عرصے میں جس طرح سے پروموٹ ہوئی ہے پاکستان کی سیاحت اور منافع بخش انڈسٹری بنی ہے، یقینی طور پر پاکستان کی سیاحت کے لیے ٹورزم کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ اور اس میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پاکستان خاص طور پر اگر ہم PTDC کی بات کریں تو ان کے جو اقدامات ہیں اور جو سٹیپس لیے گئے ہیں، جس طرح سے مختلف مقامات پر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور چیزوں کو آسان بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کی رسائی ممکن ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آثار قدیمہ ہیں، ایسے ڈیسٹینیشنز جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں، ان کی تزئین و آرائش، ان کی ریہیبلیٹیشن یہ بھی PTDC نے کی، اور اس کی وجہ سے بہت سارے جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں ان کو لوگ ڈسکور بھی کر رہے ہیں۔ بالکل، اور ڈسکور کر رہے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے کووڈ کے بعد کی، 2023 کے پہلے 9 مہینے میں بہت سے غیر ملکی سیاح پاکستان آئے اور اس میں 115% 115% اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے 1.30 ارب پاکستان میں آئے۔ جس طرح ٹورزم بڑھتا ہے اسی طرح ریونیو بھی جنریٹ ہم نے کہہ رہے یہ یونائٹڈ نیشنز ورلڈ ٹورسٹ آرگنائزیشن اس کے اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان میں کتنا اضافہ ہوا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں MD PTDC جناب آفتاب الرحمان صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ، کیا بات ہے سر، بڑی اچھی خبر ٹورزم کے حوالے سے۔ لاسٹ ٹائم جو ہماری ملاقات ہوئی تو اس میں ہم اقدامات کی بات کر رہے تھے اور بہت سارے لوگ تھے خواہش مند، اور آپ کی گفتگو سے بھی بہت سارے لوگ مستفید ہوئے۔ بتائیے، بڑی زبردست خبر ہے، اور پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، کیا اقدامات کیے جن کی وجہ سے ہمیں اتنا زبردست پروفٹ ہوا ہے اس انڈسٹری میں، اتنا بوم ملا ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ جو نیا سال ہے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہمیں دنیا کا جو سب سے بڑا ٹورزم کا پلیٹ فارم ہے اس پہ ایکنالج کیا گیا ہے کہ پاکستان کی پرفارمنس ان ٹرمز آف ٹورزم ریکوری سب سے اوپر رہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم 2018 میں ٹورزم کی بات کر رہے تھے اور 19 میں بات کر رہے تھے تو دنیا کے جو بڑے ریسرچ انجنز ہیں اور میڈیا گروپس ہیں وہ پاکستان کو سیاحت کے لیے ایک آئیڈیل کنٹری قرار دے رہے تھے۔ CNN ہے، فوربس میگزین ہے، کینڈی ناسٹ ہے، برٹش بیک پیکر سوسائٹی ہے، ان سب نے پاکستان کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ یہ آنے والے سالوں میں پاکستان سیاحت کا ملک بن جائے گا، اور یقیناً کوشش بڑی اچھی جاری تھی۔ اور کووڈ سے پہلے 19 میں ہمارے پاس تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ انٹرنیشنل ارائیولز پاکستان میں ہو رہے تھے، تو جب کووڈ آیا تو وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے اوپر چلا گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا برا امپیکٹ ہوا اس سارے سنیریو کا، اور یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک میں اس کا جو امپیکٹ ہے کووڈ کا بڑا شدت سے محسوس کیا گیا، اور اوورال ٹورزم 90% سے بھی نیچے چلا گیا۔ لیکن پاکستان دنیا میں پہلا ملک تھا جس نے فوری طور پہ اوپر اقدامات کیے اور ایک نیشنل ٹورزم ریکوری کمیٹی بنائی، اور ہم نے پوری ایک اپنی اسٹریٹجی ڈیزائن کی کہ ٹھیک ہے اب انٹرنیشنل ٹورسٹ کم ہوئے گا لیکن ہمیں ڈومیسٹک پہ فوکس کرنا ہے، اور ہمیں اپنے لاک ڈاؤن کو اتنا اسٹرکٹ نہیں کرنا جتنا دنیا نے کیا ہے۔ اس اسٹریٹجی کو لے کے ہم آگے چلے تو ہمارا جو ٹورزم ہے پھر وہ آہستہ آہستہ دوبارہ گرو کرنا شروع ہو گیا، اور اب ہم دوبارہ 19 والے فگر پہ تقریباً 30 لاکھ کے اوپر دوبارہ سے آ گئے ہیں، جو کہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اور دنیا کے ممالک ابھی بھی اس سے پیچھے ہیں، ان کی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن اس حد تک نہیں ہیں۔ ہمارے لیے یہ ایک اچھا امر ہے کہ دنیا میں اس کو ریکگنائز بھی کیا گیا، اس سے ہمارے فورن ریزروز میں بھی اضافہ ہوا، اس سے ہماری جو اوورال اکنامک کنڈیشنز ہے، خاص طور پہ ہمارا جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے ٹورزم کی، وہ بڑی سٹرونگ ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے حالیہ اخباروں میں پڑھا بھی ہوگا، جو ہمارا KPK کا پروونس ہے یہاں پہ سب سے زیادہ پہاڑی ٹورزم ہوتا ہے، وہاں پہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 1.60 کروڑ سے زیادہ ہمارے اپنے ملکی سیاح وہاں پہ گئے ہیں۔ تو اس سارے عمل سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں تقریباً 650 ارب کی اکنامک ایکٹیویٹی وہاں کریٹ ہوئی ہے، دور دراز علاقوں میں بھی جہاں پہ اور کوئی انڈسٹری نہیں ہے۔ تو ٹورزم ایک بڑا ایک اکنامک ایکٹیویٹی کا انجن سمجھا جاتا ہے ساری دنیا میں۔ اگر اس پہ تھوڑی سی مزید توجہ دے تو ماشاءاللہ پاکستان کی حالت بہت بدل سکتی ہے۔ آفتاب صاحب، اور کیا کیا اقدامات کیے گئے؟ جس طرح آپ نے اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کی کہ ہم نے لوکل ٹورسٹ پہ بھی فوکس کیا، اسٹریٹجیز میں اور کیا چیزیں آتی ہیں؟ کلیننس سے ریلیٹڈ، فیسلٹیز سے ریلیٹڈ؟ دو چیزیں تھیں کہ ہمیں اپنے ٹورزم کو بالکل بند نہیں کرنا جیسے دنیا نے کر دیا۔ تو سب سے پہلا جو ہم نے عمل کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے کووڈ کو ڈیل کرنے کے SOPs ہوٹلز کے لیے، ریسٹورنٹس کے لیے، ٹور آپریٹر کیے، وہ ڈرافٹ کیے، اس کو اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا، ٹریننگ پروگرامز کیے، اور ہوٹلز کو ہم نے سافٹ آپریشن کی طرف اوپن کیا۔ اور اسی سال گورنمنٹ نے ہوٹلز کو، ریسٹورنٹس کے جو ورکرز تھے، بجائے وہ ان کو لے آف کر دیں، ان کو پیکیجز دیے تاکہ
وہ کسی نہ کسی طرح سے کم سیلری میں بھی جڑے رہے اپنے کاروبار کے ساتھ. تو یہ تو ابتدائی اقدامات تھے. سیکنڈ، ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں ٹھیک ہے فورن ٹورزم رک جائے گا لیکن ڈومیسٹک مارکیٹ کو مزید سینسٹائز کریں. تو ولاگرز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کا سلسلہ کیا اور بہت ساری جو نئی ٹورزم ایکٹیویٹی ہے، نئی ڈیسٹینیشن پہ لوگوں نے جانا شروع کر دیا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ سوچا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہمارا اپنا ڈائسفورا ہے اوورسیز پاکستانی، وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. بالکل. اب وہ زیادہ دوسرے ملکوں میں ٹریول نہیں کر سکتے ریسٹرکشن کی وجہ سے. انوائٹ دیم ٹو پاکستان، اس پہ ہم نے فوکس کیا. تو آہستہ آہستہ جو سب سے پہلا غیر ملکی سیگمنٹ آیا وہ ہمارے اپنے اوورسیز پاکستانی تھے، انہوں نے آنا شروع کر دیا. تو پچھلے 2 سال کے اندر غیر ملکی جو سیاح بڑے ہیں پاکستان میں، اس میں بڑی تعداد اوورسیز پاکستانیز کی ہے جو باقاعدہ ابھی چھٹیاں گزارنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. پہلے تو اپنے وہ عزیزوں کو، رشتہ داروں کو زیادہ ٹائم گزارتے تھے، بٹ اب وہ پیکج بک کر کے ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں. اور ہم نے پھر اپنی اسیسیبلٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کی. اسکردو کو آپ نے دیکھا پچھلے 2 سال میں ہم نے کراچی، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد ان اسٹیشنز کے ساتھ بھی جوڑا. اس کا اثر یہ ہوا کہ وہاں سیاحوں کا پہنچنا آسان ہو گیا. اب اس کے کرنے کی وجہ سے صرف کم از کم اسکردو کے اندر 1000 سے زیادہ نئے ہوٹل روم نئے بن گئے ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹورسٹ کے فلو کو بڑھائیں، آٹومیٹیکلی انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی، لوگ اس سیکٹر میں پرائیویٹ انویسٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. ایک جو بڑا ہمارا مسنگ ایلیمنٹ تھا بہت سالوں سے، وہ یہ تھا کہ ہم دنیا کے انٹرنیشنل جو بڑے ایکسپوز ہوتے ہیں اس میں نہیں جا رہے تھے. ہم نے پچھلے سال فوکس کیا 6 بڑے جو ایونٹ ہیں دنیا میں، جہاں ساری دنیا کے ٹورزم کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں ہمیں اپنے آپریٹرز کو بھیجا. وہ لندن کا ورلڈ ٹریول مارٹ ہے، ITB برلن ہے، نیو یارک کا شو ہے، عربین مارٹ ہے، ویتنام کا ایک شو تھا، اسی طرح کوریا میں ہم نے بھیجا. اس کا اثر یہ ہوا کہ جو B2B لنکیجز بنے ہمارے ٹور آپریٹر کے، اس سے بہت فائدہ ہوا. تو جو اس سال ہم نے نوٹ کیا ہے، جو فورن ٹورزم ہمارے شمالی علاقوں میں، لاہور میں، ایون سندھ میں، جگہ جگہ پہ ہمیں بڑی تعداد میں فورن ٹورسٹ کی تعداد نظر آئی. اور یہی وہ بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم اپنا جو ٹورسٹ ویزا کے اوپر ارائیول ہے اس کو ڈبل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. وہ بہت کم تھا. آپ نے درست کہا کہ ٹورسٹ ویزا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسپیشل فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا انویسٹمنٹ کے حوالے سے، کاروباری افراد کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے خصوصی مراحت دی جاتی ہے. 1 ونڈو آپریشن ہے. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ہیں ہی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن، جہاں پر لوگ صرف گھومنے پھرنے جاتے ہیں، اور وہاں پر ویزا آن ارائیول ہے. انٹیریئر منسٹری کے ساتھ کوارڈینیشن، کچھ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا، خاص طور پر وہ جو بیرون ممالک ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کے سفیر بھی ہیں اور وہ ٹورزم کے حوالے سے بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر ایسے سیاح جو پاکستان آنا چاہیں، انٹیریئر منسٹری کے ساتھ ایسی کون سی کوارڈینیشن ممکن ہے یا ہے آلریڈی موجود ہے جس کے ذریعے ویزا آن ارائیول ہو اور زیادہ تر ممالک کے لیے ہو؟ بالکل، یہ آپ کی جو تجویز ہے یہ آلریڈی ہم نے ابھی گورنمنٹ کو سبمٹ کیا ہے کہ کم از کم 30 ایسے ممالک ہم نے پرپوز کیے ہیں جن کو آپ ٹورسٹ فرینڈلی لسٹ میں شامل کریں اور ان کو 60 ڈیز کے لیے وداؤٹ ویزا انٹری الاؤ کریں. اب ساری دنیا میں کووڈ کے بعد ویزا رجیمز میں بہت زیادہ تبدیلی ہوئی ہے. ایسے ممالک بھی جو بہت سٹرکٹ تھے انہوں نے بالکل اپنے آپ کو اوپن کیا دنیا کے سیاحوں کے لیے. ایون UK نے ابھی حالیہ کل ہی آپ نے پڑھا ہوگا مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک کے لیے آن ارائیول ویزا کر دیا. مڈل ایسٹ کے بہت سارے کنٹریز نے کر دیا. سعودی عرب نے جو بالکل فورن ٹورسٹ کو آنے نہیں دیتا تھا انہوں نے اپنے بارڈر اوپن کیے ہیں. انہوں نے 96 آورز کا ایک ٹرانزٹ ویزا انٹروڈیوس کرایا جو کہ سعودی ایئر لائن پر ٹریول کریں گے تو 1 نائٹ اسٹے بھی فری دیں گے. تو یہ چند ایگزامپلز میں آپ کو دے رہا ہوں. ہم نے اپنی گورنمنٹ کو پرپوز کیا ہے کہ بھئی 30 ممالک کم از کم ایسے ہیں جن کو کہ آپ بہت آسانی سے ایسی لسٹ میں شامل کریں جو کہ آن ارائیول ان کو صرف آپ پاسپورٹ پہ ٹھپا لگائیں اور 60 دن گزارنے کی جائے. اسی سے ہمارا جو اس وقت اگر فارن ایکسچینج جو ابھی 1.2-1.3 بلین $US پہ ہے، میں کہتا ہوں وہ 5-6 بلین $US پہ جا سکتا ہے. صحیح. آفتاب صاحب، اب ٹورزم، مذہبی ٹورزم بھی ہے، ہیلتھ ٹورزم بھی ہے. پاکستان میں بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں، ایسی ہربز ہیں جن کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں، میڈیکل سائنس میں ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس پر کام کس طرح کر رہا ہے PTDC اور کتنا ضروری ہے آج کے دور میں کام کرنا ہے؟ کیونکہ ناردرن ایریاز میں ہم دیکھتے ہیں بہت نایاب جڑی بوٹیاں ہیں ہمارے پاکستان. بالکل. ہم نے ابھی جو حالیہ اپنا ایک ایکشن پلان بنایا اگلے 5 سالوں کے لیے، جس میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس ٹورزم کو 1.5 بلین $US سے 5 بلین تک لے جائیں. اس میں یہ ہیلتھ اینڈ ویلنس ٹورزم بھی شامل ہے. 4-5 بڑے شعبے ہم نے فوکس کیے ہیں. ایک تو ایڈونچر ٹورزم ہے جو آلریڈی موجود ہے لیکن اس کو مزید اسٹرینتھن کرنا. ایک ہمارا سکھ ہیریٹیج کا ٹورزم ہے، بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اس سے بہت سارا ریونیو بھی آ سکتا ہے. پھر ہمارا بدھسٹ ٹورزم کا پوٹینشیل ہے
پھر ہمارا جو کلچر ٹورزم ہے جو آپ کی اوور آل ایک کنٹری کا ایک اتنا رچ لیونگ کلچر ہے اس کو, اور پھر ہیلتھ اینڈ ویلنس اور ایکو ٹورزم. یہ 6 شعبے ہم نے ایسے پکڑے ہیں جن پہ ہم نے اگلے 5 سالوں میں اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور ان سے ریلیٹڈ پروڈکٹس باقاعدہ ڈیزائن کرنا ہے. ہیلتھ اینڈ ویلنس ٹورزم پہ بھی منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ مل کے ہم نے کچھ کراچی, لاہور, پشاور, اسلام آباد, ان میں ایون کوئی 5-6 بڑے ہاسپٹلز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو دوسرے ممالک کی طرح اچھی میڈیکل فیسلٹیز ایسے سیاحوں کو دے سکتے ہیں جو سرجری کے لیے, ڈینٹل سرجری کے لیے, کاسمیٹکس کے لیے, بالکل ایگزیکٹلی. اور پھر ناردرن ایریا میں کچھ ایسے ریزورٹس ابھی پائپ لائن میں ہیں جہاں ویلنس, یوگا اور اس قسم کی چیزیں, اور یہ آپ کا جو ہربل کا آپ نے ذکر کیا, ہزاروں طرح کی جڑی بوٹیاں جس کے استعمال سے آپ وہ کر سکتے ہیں. تو یہ پروڈکٹ کے سیگمنٹس ہیں جن کے اوپر ابھی ہم نے اپنا پورا اگلے 5 سال کا پلان ڈیولپ کیا ہے. انشاءاللہ اس کو جب پروموٹ کریں گے تو بہت اس سے فرق آئے گا. اس ثقافت کی آپ نے بات کیا تو ایسے میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے پاس تو الحمدللہ اتنی ڈائیورسٹی ہے کہ ہم اگر اپنے ٹاپ سے سٹارٹ کریں, جو دنیا کا سب سے بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے شندور فیسٹیول میں, وہاں پولو کھیلا جاتا ہے. پھر ہمارے میدانی علاقوں میں جس طرح کے میلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے, مذہبی سیاحت کی آپ نے بات کی ہے. اب ان طرح کے ایونٹس, ایونٹ ٹو ایونٹ چلنا وہ زیادہ آسان ہوگا, یا پھر بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو جیسے پہلے آپ بات کی ہم نے کہ وہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہی ہیں, ان کی اکانومی کی ڈپینڈنسی ہی ٹورزم پر ہے, ان کی اسٹریٹجیز سے ہم استفادہ کرنے کے لیے کوآرڈینیشن پلان. ایگزیکٹلی جو ایونٹس ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ٹورزم انڈسٹری کی جان ہے. ٹورسٹ صرف آپ کے علاقے میں کوئی کھنڈر دیکھنے کے لیے, کوئی تصویر دیکھنے کے لیے نہیں آتا, وہ ایک یونیک ایکسپیرینس چاہتا ہے آپ کے ملک میں, اور وہ ایکسپیرینس اس کو ایونٹس میں ملتا ہے. وہاں پہ کوزین, وہاں پہ فوڈ, کلچر, میوزک, آپ کو ہر چیز ایتھنک جو ہے نا وہ پیش کرنے کو ملتی ہے. ابھی ہم نے سارے صوبوں کو ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ ان کے جتنے ایونٹس ہیں اپنے اپنے ریجنز میں وہ ہمیں سب بھیجیں. ہم ایک نیشنل کیلنڈر آف ایونٹ جو ہے وہ اسی مہینے میں جاری کر رہے ہیں اپنے ویب سائٹ کے اوپر, زبردست کہ کون کون سے ایونٹس کب ہو رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہو اور وہ اس کے مطابق اپنے ہالیڈیز کو پلان کریں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹورزم ایک ایسی ڈائنامک انڈسٹری ہے, بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے کاروباروں کو جوڑتا ہے. اب یہ جو کامیابی اگر پاکستان کو ملی ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے ایک جیپ ڈرائیور سے لے کے, ایک ہوٹل کے ویٹر سے لے کے, ایک مینیجر سے لے کے, وہ جو بندہ پورٹر جو سامان اٹھا کے پہاڑ پہ بھی ساتھ جاتا ہے, ان سب کا کنٹریبیوشن ہے. اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں ان سب کو اچھے طریقے سے جوڑنے میں, انٹیگریٹ کرنے میں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے دور دراز علاقوں میں کتنے سارے کاروبار جو ہیں ان کو سپورٹ ہوتی ہے. تو اس کا جو ملٹی امپیکٹ ہے وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہم لوگوں کے اوپر, ان کی زندگیوں کے اوپر لا سکتے ہیں, روزگار فراہم کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے یہاں ابھی اتنی بے روزگاری ہے یوتھ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا ٹورزم شعبہ بن سکتا ہے ان کو اس کام کے اوپر لگانا. بالکل. آفتاب صاحب, ٹورسٹ بھی آ رہے ہیں, ریونیو بھی جنریٹ ہو رہا ہے, لیکن کلیننس یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹورسٹ آتے ہیں, وہاں پہ کلیننس کی جو کنڈیشن ہے وہ خراب ہوتی ہے. تو اس کے لیے پی ٹی ڈی سی کیا لوکل اداروں کے ساتھ مل کے کام کرے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم اکثر سنتے ہیں ریگولیشن, جس طرح آپ نے کہا ہوٹلس کو ہم نے ٹریننگ دی, موبلائز کیا لوگوں کو, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ سیزن ہے, اس میں ریٹس ہائی ہوں گے, اس میں کم ہوں گے. تو سم ٹائمز یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی جو ہے وہ اس کی ایک اسٹینڈرڈ ریٹ چارٹ نہیں ہوتا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا پے کرنا ہے کتنا نہیں کرنا. ٹورسٹ کو بھی یہ مشکلات ہوتی ہیں. کہاں کمپلینٹ کریں, کس طرح آپ اس چیز کو مینٹین کرتے ہیں, کیا اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ ظاہر ہے ایک طرف تو معاشی فائدے ہیں, روزگار بھی ہے, لیکن دوسری طرف اسی کاروبار کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ ایسے ایلیمنٹ بھی ہیں جو وہاں کے قدرتی ماحول کو وہاں اثر انداز بھی ہو سکتا ہے. اور یقیناً جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ جائیں یہ اثر آپ کو نظر بھی آتا ہے. اس چیز کو ہم نے ریلائز کیا ہے. ہم نے ابھی حالیہ ہی دنوں میں ایک کیمپین شروع کیا, رسپانسبل ٹورزم. ایک اس کے اوپر کامک بک تیار کیا ہے, میں آپ کو سینڈ بھی کروں گا وہ. اس میں ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ جب جائیں ان علاقوں میں جہاں پہ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں وہ کس طرح اپنا کوڑا کرکٹ بھی مینیج کریں, وہ انوائرمنٹ کے اوپر برے طریقے سے امپیکٹ نہ ہو. آپ ٹریکنگ ہائکنگ کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ درختوں کو نہ کاٹیں, وہاں پہ ندی نالوں کے پانی کو آلودہ نہ کریں. یہ ہمیں لوگوں کو سکھانا ہے. ابھی ہم فروری میں ایک بڑی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں وچ از آن دا ٹورزم ایجوکیشن. اب بہت سارے ادارے یونیورسٹیز ہمارے کھل گئے ہیں جو ٹورزم پڑھا بھی رہے ہیں. وی وانٹ ٹو انکارپوریٹ دس ٹورزم سبجیکٹ ان دا اسٹوڈنٹس کیریکولم. وہ اسکول کے لیول سے بچے پڑھنا شروع ہو جائیں کہ بھئی
टूरिज़्म एक इंडस्ट्री है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है और हमें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज़ कैसे करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो बच्चों ही को शुरू से जब हम सिखाना शुरू करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में आएगी, और हमारी कैंपेन अभी उसकी होगी, इसको हम हाईलाइट अभी करेंगे कि किस तरह रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपने सर और सेहत के लिए जाना। बहुत सही। ज़बरदस्त इकदाम हैं, और यकीनी तौर पर जो अच्छी खबरें आ रही है फिर उसके बाद एनर्जी लेवल भी ऐसे हाई होता है और मज़ीद अपॉर्चुनिटी नज़र आती हैं। आफ्ताब रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ में आए और आपने टूरिज़्म के हवाले से जो पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की, जो इकदाम किए गए हैं, उस हवाले से आपने आगाह किया। और मानो जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की बात करते हैं ना आफ्ताब साहब, उसमें एक तो हमें मालूम है या हमें इल्म होता है कि हाँ हमें यहाँ पर गंद नहीं फैलाना, हमें अपना जो भी कूड़ा करकट है, जिन डिस्पोजेबल अशिया में हम खाते पीते हैं, उन्हें वापस उसी थैले में डाला जा सकता है और अपनी गाड़ी की डिग्गी में या अपनी गाड़ी में किसी थोड़ी सी स्पेस हो देता है, उसको वहाँ पर महफूज किया जा सकता है और बाद में किसी सही जगह पर उसको डंप किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक और चीज़ आती है। हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं कि पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज हैं, ख्याल करने वाले हैं, इज़्ज़त एहतराम करने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो कि शायद इस तशख़्ख़ुस को, इस इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों का तदारुक भी मुमकिन हो और ऐसे लोगों के लिए, जो कहते हैं ना, शरारती लोगों के लिए सज़ा का माकूल इंतज़ाम मौजूद है। तो ऐसे लोग जो हमारे इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे भी अवेयर रहना है, उनकी भी तरबियत करनी है, उन्हें भी बताना है कि नहीं, ये सिर्फ एक फ़र्द का अमल नहीं होगा। कोई गैर मुल्की पाकिस्तान आएगा तो ये हमारे तमाम पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी होगी। बिल्कुल जनाब, जिस तरह रिजवान ने कहा कि नुमाइंदगी होगी, जब हम भी किसी मुल्क में जाते हैं तो हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, तो कोशिश करें ऐसी नुमाइंदगी करें कि लोग आपको याद करें और अच्छे अल्फाज में याद करें। एक ब्रेक के जाने पड़ते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे।